صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المجرمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ غم زدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ خالق کائنات مالک کائنات جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرماتا ہے، اور جو کافر مشرک حضور کے دشمن، ان کا نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رد فرماتا ہے، اور اپنے محبوب کی شان واضح فرماتا ہے، اور ان کمینوں کو محبوب کی طرف سے خالق کائنات جل وعلا خود جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو یعنی محبوب آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی بہت بلائی عطا فرمائی، بہت شانیں عطا فرمائی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، آپ کا دشمن ختم ہو جائے گا، اس کا نام ہی رہے گا۔ اور کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ کدھر گیا ابو جہل، کدھر گیا عتبہ، کدھر گیا شیبہ، کدھر گیا آس بن وائل بدبخت، کہاں گیا؟ کہاں عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین، کہاں گیا؟ کون نام لیتا ان کا؟ جب لیتے ہیں برا ہی لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو برائی سے تان کیا جاتا ہے ان کو۔ تو کہا مٹ گئے، وہ رہے تو نسل رہے گی، نہیں رہتی، مانوی نسل بھی نہیں رہتی، نام رسول اللہ کا، اور وہ رہے گا، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑھے خاک ہو جائے جل جانے والے، چرچا رسول اللہ کا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عقل ہوتی تو نہ لیتے خدا سے لڑائی، عقل ہوتی تو نہ لیتے خدا سے لڑائی، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں،
میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اس امام کو سنا بھی نہیں کرنی چاہیے، ہزاروں سنا بھی نہیں کرنی چاہیے، جس امام نے جاہلوں کو بھی بچا لیا۔ کون ادھر پہنچتا، کون قرآن کی تفسیر کو سمجھتا، کون احادیث مبارکہ کو پڑھتا، کون عربی، کون اصول کو جانتا؟ میرے امام نے تو اردو میں بھی سمجھا دیا۔ انا اعطینا کا مطلب کیا ہے؟ ساری کثرت پاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ کون سی شے جو رب نے نہیں تھی؟ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہر بلائی کا مالک بنا دیا تجھے، تو جسے چاہے جتنا چاہے ہماری اذن سے دے سکتا ہے، اور ہم نے تجھے مالک بنا دیا ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ انا اعطینا کل کوثر۔ سلیمان علیہ السلام کو کہا ھذا عطاؤنا، سلیمان یہ ہماری دین ہے، یہ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ یہ سرکش جنات آپ کے تابع کرتی ہے، یہ غوطہ خور جو سمندر میں غوطہ لگاتے، غواص، وہ بھی آپ کے تابع کرتی ہے، ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا، آپ کے حکم کے تابع کر دیا۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، جہاں چاہتے وہیں لے کے چلے جاتے۔ یہ کس کو حکومت ملی تھی؟ بولو تو صحیح نا۔ آج آخری روزہ ہے، ٹھیک ہے، آگے تو روزہ بھی نہیں ہے، پھر ترسو گے تو یہ رون کے نہیں ملنی، پھر یا قسمت یا نصیب۔ دعا کرو اللہ پاک پھر خیر و عافیت سے ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو تو صحیح نا، ھذا عطاؤنا، یہ جو کچھ بھی ہے سلیمان ہم نے دیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ، اللہ ہی دیتا۔ ھذا عطاؤنا، اور یہ مطلب نہیں سلیمان ہم نے تمہارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نا، یار جو ہوئے تو یاروں کے ہاتھ باندھے نہیں جاتے، بلکہ یاروں کو مالک بنایا جاتا ہے۔ فَمْنُنْ او امسک بغیر حساب، آپ کو دے دیا نا، آگے اختیار بھی دے دیا، جس کو چاہے دے دیں، جس کو سے چاہے روک لیں، بغیر حساب۔ یہ تو حضور کے امتی ہیں، حضور کے مقتدی ہیں، جن کو رب دے کے کہتا ہے سلیمان روک لو، اختیار ہے، چاہے دے دو، ان گنت۔ لیکن یار کو کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے ہر بلائی محبوب تجھے دے دی ہے، یہ نہیں فرمایا دوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ یہاں مضارع نہیں ہے، یہاں ماضی ہے، اور یہ ماضی بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ آج ایسے سکالر بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن کا، وہ کہیں کہ ماضی مطلق میں ان کی شان بلند کر دی۔ تو جب حضور کا نور بنا تھا وہاں ماضی تھی، وہاں مضارع تھا، وہاں حال تھا، وہاں پریزنٹ تھا، فیوچر تھا، پاس تھا، نہ پاس نہ فیوچر نہ پریزنٹ، یہ کہاں سے؟ زمانہ تو تھا ہی نہیں، نہ مکین تھا نہ مکان تھا۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بس ماضی مطلق میں، ماضی مطلق تو تب بولو کہ جب ماضی تھی تو اللہ نے رسول اللہ کو بنایا، ماضی بھی رسول اللہ سے بنی ہے، مضارع بھی رسول اللہ سے بنا ہے۔ یہ کہاں سے بن گئے؟ ان کا تو وجود بھی نہیں تھا اس وقت جب رب کائنات نے میرے اور آپ کے آقا کے نور کو پیدا فرمایا، اور اسی نور سے سارے جلوے ہیں، اسی نور سے ہر شے ہے۔ لیکن بیان کرنے والے ورفعنا کو بھی زمانے کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، ہم عام زمانوں میں بند ہیں، تو ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو زمانے میں سمجھتے ہیں، ایسا ہی کہ نہیں؟ کہ ہم ماضی دیکھیں گے، ہم حال دیکھیں گے، ہم استقبال دیکھیں گے، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ماضی مطلق ہے تو اللہ نے ماضی مطلق میں دی، یا ورفعنا رفت دی تو ماضی مطلق میں دی، یعنی زمانے میں دی۔ تو پھر آپ سے کوئی پوچھے جب زمانہ نہیں تھا تو پھر کوئی رفت نہیں تھی؟ اللہ کوئی رفت نہیں تھی۔ رفت تو جب کا بنایا ہے، رفت ہی رفت ہے، آگے محبوب اپنے محبوب کی شانیں دکھا رہا ہے، اس لیے وہ قرآن پاک کو سمجھتے بھی ہیں۔ یہ نکتے اور یہ بہتری قسم میں انداز یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں قرآن سے دوری اور جہالت اور پتہ نہیں کیا کیا تفسیریں کرتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے بادشاہی ایسی میرے بعد کسی کو نہ دینا، میرے بعد آپ کو اٹھ کے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام تو پہلے مانگی کہ میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو۔ ہم نے کہا انہوں نے جب مانگی تھی نا رب نے اس سے پہلے یار کو دے دی ہوئی تھی۔ وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سلیمان بعد میں مانگ رہے ہیں، یار کو پہلے عطا فرما دی ہے، یہ نہیں فرمائیں گے، ہم نے دے دی ہے۔ الگ بات ہے کہ وہ محبوب اتنے اعلیٰ ہیں، یہاں آئے ہیں، سارے جہاں کا مالک بنایا ہے، انہیں دو جہاں کا مالک بنایا ہے، لیکن زندگی بندوں کی طرح اور زندگی غلاموں کی طرح گزاری ہے۔ واللہ کہ ہاں یہ بہت پسندیدہ عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنایا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے، اس نے، اب دیکھو اللہ پاک جو بھی فرما سکتا تھا انی اعطیت الکوثر، بے شک میں نے محبوب آپ کو، اعطیتک آپ کو، کوثر یعنی خیر کی کثرت دے دی ہے، بلائی کی کثرت دے دی ہے، لیکن یوں نہیں فرمایا انا، کیا ہے انا میں سمجھتے ہو، انا میں عظمت ہے، کام بڑا اونچا ہے نا، جب کام بڑا ہوتا ہے تو اسے انا سے ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ وہ تو تنہا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، پھر ہم کیوں کہتا ہے؟ ہم اس لیے کہتا ہے جب کام بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہم نے کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم بھی کوئی بڑا کام کریں نا تو ہم کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، تو جب کام ایسا کہتے ہیں میں نے کیا ہے۔ کیا جب کوئی نکما کام کرتا ہے نا تو کہتا ہے میں نے کیا ہے، تو جب کوئی بڑا کام ہو نا تو پھر کہتا ہے ہم نے کیا ہے، یعنی بتانا چاہتا ہے کہ یہ کام عظیم ہے۔ تو عظمت والے کے لیے جب عظمت عظیم کام ہو تو پھر ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب کام اتنا عظیم نہ ہو تو پھر کہا جاتا ہے میں نے کیا۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ اپنے محبوب کی شان بیان فرماتا ہے، لیکن لفظ ہم ذکر کرتا ہے، اعطینا ورفعنا، الم نشرح، دیکھ لو ہم نے دیا، ہم نے بلند کیا، ہم نے کیا، ہم نے محبوب تیرے سینے کو کھلا نہیں کر دیا۔ اللہ فرماتا ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، کیونکہ یہ شانیں بڑی ہیں اور عظمت والی ہیں، تو اس لیے اللہ پاک ہم کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے۔ آپ کو یہ لفظ کاف بتا رہا ہے کہ یہ جو کثرت دی ہے بلائی کی، یہ رسالت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نبوت کی وجہ سے نہیں ہے، نہ ہی ساری ساری رات عبادت کرنے کی وجہ سے ہے، ساری ساری رات رب کے ذکر کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ کاف بتاتا ہے یہ جتنی بھی شانیں اللہ نے دی ہیں اپنے محبوب کو محبوب کی محبوبیت کی وجہ سے دی ہیں، کہ وہ رب کے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ میں آپ یہ نہیں کہا انا اعطینا الرسل، بے شک ہم نے آپ یعنی رسول یعنی آپ کو کیا کیا، یعنی یہ نہیں فرمایا رسول کو ہم نے دیا انا اعطینا الرسل، یہ بھی نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں فرمایا انا اعطینا نبی، ہم نے نبی کو دیا، بلکہ کہا ہم نے آپ کو دیا۔ کیا کیا؟ اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس عبادت کی وجہ سے دیا، کیونکہ عبادت کا ذکر بعد میں ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو کوثر دی، یعنی خیر کی کثرت دی، اب عبادت کیجئے، تو عبادت سے پہلے یہاں کا ذکر کر کے بتا دیا نہ عبادت کی وجہ سے یہ دیا ہے نہ رسالت کی وجہ سے یہ دیا ہے، دیا اس لیے ہے کہ وہ میرا محبوب ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اب یہاں دیکھیں اس میں یہ بھی ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ جو دیا ہے یہ اللہ عز و جل کا اپنے محبوب پہ بڑا احسان ہے، محبوب پہ بڑا کرم ہے، محبوب پہ بڑا فضل ہے، جو اللہ عز و جل نے فرمایا ہے یعنی خیر کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اور یہاں دیکھیں وہ جو یہ جو وائل یعنی عاص بن وائل تھا جہنمی، اس نے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دل دکھایا۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو اس نے بدبخت نے کہا کہ آپ کی نسل ختم ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی نسل بریدہ ہوگی، نسل ابتر لفظ بولا، ابتر
یعنی نعوذ باللہ من آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا، کہ نسل نہیں چلے گی۔ یہ اس کمینے نے کہا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو اللہ جل وعلا نے یہ سورۃ کوثر اس کے جواب میں نازل فرمائی۔ یہ ہے محبوب کی شان۔ آج ہم رد کریں تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیا کر رہے ہیں، ہم کام وہی کر رہے ہیں جو رب کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کرسی پہ بیٹھے کوئی ادھر کو تپلے بجا رہے ہیں؟ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو خالق کی کائنات کرتا ہے۔ جو کتا بھی بولتا جواب رب دیتا تھا۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ پاک نے محبوب کو بولنے نہیں دیا، ان کمینوں نے محبوب پہ اعتراض کیا، رب نے جواب دیا۔ پھر وہ اعتراض کرتے، تکلیف دیتے، رب جواب دیتا۔ اور یہ ایک مقام نہیں، یہ سورۃ کوثر بھی اسی وجہ سے نازل ہوئی کہ جب انہوں نے حضور کے متعلق یہ کہا تو اللہ نے خود اپنے محبوب کی طرف سے انہیں جواب دیا۔ مَا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کی کثرت دی۔ اب جو مفسرین کرام ہیں ان کو پڑھ کے دیکھیں، ایک قول نہیں ہے، بڑے اقوال ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ رب نے تو وضاحت ہی نہیں کی کہ کوثر سے کیا مراد ہے، کیونکہ چیزیں ہی بہت ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کیا کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْخَيْرَ الْكَوْثَرَ، یعنی کثرت کثیر بلائی دی۔ اب پڑھیں اس میں مفسرین کے نام کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق سے افضل بنائے، ساری مخلوق سے افضل کیا۔ آپ کو ظاہری حسن بھی دیا، آپ کو باطنی حسن بھی دیا، آپ کو نبوت بھی دی، آپ کو رسالت بھی دی، اور آپ کو اولاد بھی دی۔ آپ کے نسل، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ کو اولاد دی، آپ کو نبوت دی، آپ کو حکمت دی، آپ کو علم دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو مالک بنایا، محبوب کو اللہ عز و جل نے حکمت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور کثیر امت دی اللہ نے اپنے محبوب کو۔ اور پھر اللہ عز و جل نے آپ کو اولاد وہ دی جن کی بقا سے عالم کی بقا ہے، یعنی عالم مربوط ہے، مضبوط ہے، تو پھر حضور کی آل کی وجہ سے یہ مضبوط اور مربوط ہے۔ ایسی نفیس اور ایسی پاکیزہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حوض کوثر دیا، اس کا مالک بنا دیا۔ مالک نے، ابھی یہ مختصر بتا رہا ہوں، کوثر کی تو تفسیر بڑی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر اللہ نے آپ کو غلبہ دے دیا، اور فتوحات کثرت سے ہوئی۔ وہاں کے محبوب پریشان نہ ہوں، یہ کمینہ بول رہا ہے دیکھو تو صحیح محبوب تجھے ہم نے کتنا نوازا ہے، تجھ میں ہم نے کتنے کرم فرمائے ہیں، کتنے فضل فرمائے ہیں۔ نسل ان کی نہیں رہے گی اور سزا انہیں ملے گی، یہاں بھی بے نام و نشان۔ یہاں بھی جب ان کا نام لیا جائے گا تو برے الفاظ سے لیا جائے گا، اچھے الفاظ سے نہیں لیا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن ان کے لیے سخت سزا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام رضا حافظ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر، پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو نسل نہیں چلتی تو بس نسل کی وجہ سے نام نہیں رہتا، اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن برا نام وہ باقی رہتا ہے، اور وہ نسل نہ ہو تو نام ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بدتر یہ ہے کہ اس کا برا نام باقی رہے۔ یعنی نسل نہ ہو بس اتنا ہی ہوگا نا، نسل ختم ہو گئی لیکن برا نام تو نہیں، تو میں برے نام کا باقی رہ جانا، نسل نہ ہو تو اس سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ نسل نہیں، بات ختم ہو گئی لیکن برا نام اس کا رہے گا۔ برا نام اس کا، وہ حضور کو کہہ رہا تھا نا کہ تو یہ اس کا نام کیسے آج ہم یہاں لے رہے ہیں، اس کا نام برا رہے گا۔ اور فرمایا محبوب یہ جو نسل ہے، یعنی یہ جو نسل، اس کا رفعت ذکر سے کیا نسبت، اور رفعت ذکر سے اس کا تعلق کیا ہے کہ اگر نسل نہ ہو تو کیا ذکر کی رفعت ہی نہیں، ذکر کی بلندی ہی نہیں؟ بہت سے لوگ گزرے جن کی نسل ہی نہیں تھی،
بہت سے گزرے ہیں جن کی، تو یا بہت سے گزرے ہیں جن کی اولاد تھی اور ان کا نام نشان نہیں ہے، اولاد بڑی تھی لیکن نام و نشان نہیں. تو یہ کہاں کا قاعدہ ہے کہ جس کی اولاد نہ اس کا نام ہی نہیں رہتا، اور جن کی اولاد تھی ان کا نام نہیں رہا، ان کا نام کہاں چلا گیا؟ کہ یہ بات نہیں، ہم نے تو تجھے نوازا ہے، ہم نے تو تجھے یہ دولتیں عطا فرمائی ہیں، بس محبوب شکرانے کے طور پر، شکرانے کے طور پر اپنے رب کی عبادت کیجئے. کیا کیجئے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی عبادت نماز پڑھیے. یہاں بات مکمل کرتے ہوئے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اب بتاؤ ہمارے اوپر رب کے کتنے فضل ہیں؟ سب سے بڑا فضل یہی ہے کہ رسول اللہ کا غلام بنایا، حضور کو امتی بنایا ہے. تو پھر نافرمانی کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو قدر کیسی ہوگی؟ عبادت کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے. تو اللہ پاک ہمارا محبوب اتنی دولتیں تمہیں دیں، تجھے مالک بنا دیا، اور کثرت سے بلائی اور بلائی کا بھی مالک بنا دیا. تو جب تجھے اتنی شانیاں عطا فرمائی ہیں تو بطور شکرانہ اب تم نماز پڑھو. کیا کرو؟ اس لیے اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو ہمیں تو 5 وقت کی نماز مکمل پڑھنی چاہیے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح پڑھنی چاہیے. اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ یاد رکھ کے پڑھنا چاہیے. مجبور ہو کے نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ مسرور ہو کے پڑھنی چاہیے. کیسے پڑھنی چاہیے؟ اب میں اس کو زیادہ نہیں کھول سکتا، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ عز و جل نے انعام دیا ہے کتنے، کہ فرمایا محبوب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایک تو نماز پڑھیے. تو پڑھیے کس کے لیے؟ کسی بندے کے لیے تو حضور تو سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہمارے لیے سبق ہے نا کہ ہم کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں. کوئی ڈنڈے سے ڈر کے پڑھتا ہے، کوئی پیسوں کے لیے پڑھتا ہے، کوئی چودھری کے لیے پڑھتا ہے، 2 نفل اور لمبے کر دیتا ہے، پیچھے بندے کھڑے ہوئے ہیں تھوڑی قرات ہی لمبی کر دیں ہمیں. ٹھیک ہے، کیا ملے گا اس کو؟ جس کی سوچ میں بندہ ہے، جس کی سوچ میں پیسہ ہے، جس کی سوچ میں روپیہ ہے، گھر ہو سکتا 2 منٹ میں 2 نفل پڑھ لیے جائیں اور سامنے ہو سکتا 10 منٹ لگ جائیں. وہاں کیا پڑھا؟ گھر کس کے لیے پڑھا تھا، یہاں کس کے لیے پڑھا ہے؟ نا، عبادت اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ثواب کی نیت ہو سبحان اللہ، خوف سے ڈر کے ہو پھر بھی سبحان اللہ. اگر ثواب اور خوف سامنے نہ ہوں، مد نظر خالق ہو پھر بھی سبحان اللہ. یعنی جیسے اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے اور کیٹیگریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی رضا ہی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اور قربانی کیجئے کہ وہ بتوں کے پجاری بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں. محبوب تم ان کی مخالفت کرتے ہوئے میرے نام پر میرے لیے، میری رضا کے لیے جانور ذبح کرو. تو یہاں یہ ہے کہ مدینہ پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید آتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے؟ جانور ذبح کرتے تھے. بڑی عید وَانْحَرْ، نحر، اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی قربانی کرنا جو مالدار ہے، بالغ ہے، تو اب اس پر جو ہے قربانی کرنا کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. تو 2 ذکر، ایک کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، ایک نماز پڑھیے، اور دوسرا کیا فرمایا؟ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.